آج کا دن نہایت اہم ہے، اور چونکہ آج کا دن ورلڈ ڈے فار سوسائڈ پریونشن ہے تو اس کی مناسبت سے میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ دنیا بھر میں سینکڑوں لوگ روزانہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن، گھریلو معاملات اور زندگی میں ناکامی کے باعث خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر 40 سیکنڈ میں ایک شخص اپنی زندگی لے لیتا ہے، جبکہ ہر تیسرے سیکنڈ میں ایک شخص کے ذہن میں خودکشی کے خیالات آتے ہیں۔ پاکستان کے ایک مشہور جرنل کے مطابق روزانہ پاکستان میں 15 سے 35 افراد اپنی زندگی لے لیتے ہیں، یعنی خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بحیثیت انسان ہمارا اس میں کیا رول ہونا چاہیے، اور ہم کیسے کسی کی زندگی بچانے کا سبب بن سکتے ہیں، یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے۔ میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جس نے خودکشی کی ہو یا خودکشی کی کوشش کی ہو؟ کیا آپ کے ذہن میں کبھی خودکشی کا خیال آیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے؟ اگر ان میں سے آپ کا کسی بھی سوال کا جواب ہاں میں ہے تو آپ زیادہ اچھے سے سمجھتے ہوں گے کہ وہ کون سے ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی خودکشی کرتا ہے یا خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے حیرانی نہیں ہوگی کہ زیادہ تر ذہنی طور پہ بیمار لوگ، یعنی کہ ڈپریشن کا شکار لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ خودکشی کی وجوہات میں دوسری بڑی وجہ پیسے کی کمی یا فائنینشیل ایشوز ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی جان محض اس لیے لے لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پیاروں کے لیے ان کی ضرورت کی چیزیں نہیں خرید پاتے۔ خودکشی کی تیسری بڑی وجہ تشدد ہے۔ بہت سے لوگ جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوتے ہیں اور تشدد کا شکار ہوتے ہیں، ان میں اپنی جان لینے کی شرح زیادہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں وہ لوگ جو یا تو محبت میں ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر وہ افراد جو یا تو رشتوں میں بدلاؤ جیسے کہ طلاق وغیرہ کی وجہ سے اپنی جان لے لیتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ سے ایک فیکٹ شیئر کرتا چلوں کہ جو لوگ خودکشی کا سوچتے ہیں ان کا اس لمحے یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ درد سے نجات کا بہترین حل ہے، اور وہ اپنے اس موقف کو ہمت کا کام تصور کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ دنوں کے بعد ان میں سے بہت سے لوگوں کے خیالات خودکشی کے بارے میں بدل چکے ہوتے ہیں، اور اب وہ خودکشی کرنے کو ایک کمزور انسان کی نشانی اور خودکشی کو ایک بزدلانہ کام سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم محض کچھ دن کے لیے یا اس لمحے کے لیے کہ جب ایسے مریض کے ذہن میں ایسے خیالات آ رہے ہوں، ہم اس شخص کا ساتھ دیں اور اس کی پریشانی کے متعلق بات کریں اور حوصلہ دیں تو ہم کئی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں۔ مگر ایک اہم بات یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جو کبھی اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ آئندہ بھی اپنی جان لے سکتے ہیں، اور معاشرے کو ان کا ساتھ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں جو بھی شخص اپنی زندگی کے معاملات میں ناکامی کی وجہ سے ڈپریشن یا کسی بھی اور بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں کہ جن میں جا کے وہ اپنی کہانی ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اور ان کا دل کا بوجھ اور ذہن کا بوجھ کم ہوتا ہے۔ ریسرچز کے مطابق ایسے تمام افراد جو ان ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جاتے ہیں ان میں خودکشی کی شرح نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
جبکہ جو افراد ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں نہیں جاتے ان میں اس ڈپریشن کی وجہ سے شرح اموات کئی گنا زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ریہیبلیٹیشن سینٹرز تو موجود نہیں ہیں، مگر سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ موجود ہیں کہ جہاں پر جا کے اور اپنی بیماری کے متعلق بات کر کے اور ادویات لے کے آپ ذہنی سکون اور دماغی سکون حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ یقیناً اس کے بعد بہتر محسوس کریں گے۔ ہماری ذمہ داری اسلامی اور انسانیت کے طور پہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ایسے تمام لوگوں کو تنہا چھوڑنے کے بجائے ان کا ساتھ دیں۔ اس طرح کرنے سے آپ ایک زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی ضرورتوں کو دوسروں پہ ظاہر نہیں کرتے اور گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر کوئی آپ کی نظر میں ہیں تو ان کی مدد کریں، اور اس طرح آپ کو نہ صرف خوشی ہوگی بلکہ آپ کسی کی جان بچانے کا سبب بھی بن پائیں گے، اور یہ ہمارا اخلاقی اور معاشرتی فرض بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ ڈپریشن کے متعلق اور خودکشی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032123636111۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال، اللہ حافظ۔